انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیریپی کو سبسکرائب کریں۔ کمال نہیں ہے، گرتے ہوئے کو اٹھا لینا کمال کی بات ہے۔ آگ لگا دینا کوئی بڑا ہنرمندی نہیں ہوتی، آگ کو بجھا دینا بہت بڑی ہنرمندی ہوتی ہے۔ رمضان آ رہا ہے، اپنی طبیعت میں تبدیلی لائیں، کل سے روزے رکھیں اس نیت کے ساتھ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان میں روزے رکھے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے شعبان میں کیوں روزے رکھے؟ تاکہ رمضان کا استقبال ہو جائے، اس مبارک مہینے کا استقبال ہو جائے۔ گھر کی صفائی کے ساتھ اپنے دل کی بھی صفائی کر لیں، کچھ ناراضگیاں ہیں تو ان کو دور کر دیں۔ جو بدگمانی ہوتی ہے، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کفر ہے، بدگمانی کفر ہے، مطلب جھوٹ ہے۔ اپنے پاس سے اندازہ لگا لو کہ فلاں نے یہ کر دیا ہوگا، فلاں نے یہ کر دیا ہوگا، یہ اسلام نے کہا یہ کفر ہے، اپنے پاس سے اندازے نہ لگائیں۔ آپ کا دل برا ہو جائے گا، آپ کی نیت خراب ہو جائے گی۔ شیطان جو آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے ان کو لاحول پڑھ کے ایک طرف کر دیجئے، اپنے دل کو دوسروں کے لیے پاک کر لیں، دل کو پاک کیجئے۔ رمضان شریف کے اس مہینے میں رمضان کے استقبال کی تیاری پورے جوش و خروش سے کیجئے۔ یہ نہ سوچیں، کچھ لوگ پنجاب میں رہتے ہیں، کہتے ہیں مسلمان کم ہیں، پتہ نہیں روزہ رکھے نہ رکھے کسی کو پتہ نہیں لگتا۔ لوگوں کے لیے روزہ نہ رکھیے، لوگوں کے لیے روزہ مت رکھیے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس روزے کی۔ اگر اس لیے کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے کہ فلاں کیا کہے گا تو وہ روزہ نہیں ہے، وہ بھی جھوٹ ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے زکوٰۃ صدقات نہیں ہے۔ اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لیں، بس اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور رمضان کریم میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اپنے بندے کی طرف دیکھتے ہیں کہ ایک قدم آئے تو میں اس کا بازو پکڑ کے اپنی طرف کھینچ لوں۔ اب کھینچیں گے کیسے؟ اللہ کو تو صرف دل وہ پسند ہے جو غم زدہ ہوں لیکن ان کے دل میں اپنے بھائیوں کے لیے برائی نہ۔ دل وہ پسند ہیں جو ماں باپ کی اطاعت کرتے ہوں، ماں باپ کے لیے دشمنی ان دلوں کے اندر نہ ہو۔ دل وہ پسند ہے چاہے جیب میں پیسے کم ہوں لیکن رزق حلال ہو، وہ کم ہونے کے باوجود بھی اگر کسی کی مدد کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو اتنا بہترین مزہ افطاری میں، بہترین قورمے بریانیاں اور روح افزا کی بوتلوں کے ساتھ نہیں آئے گا اگر کسی دن پوری کی پوری افطاری کسی ایسے بندے کو دے دیں جس نے رمضان میں کبھی ڈھنگ سے افطاری نہ کی ہو، تو اس کے بعد ایک خالی گلاس پانی سے روزہ کھول لیں تو جو لطف روح کو اس وقت میسر ہوگا وہ بہترین دسترخوان کے اوپر نہیں ہو سکتا ہے۔ مردہ دل کو زندہ کیجیے، دلوں کو زندہ کیجیے، خدا کا واسطہ ہے۔ رمضان آ رہا ہے، تانوں سے توبہ کیجیے۔ رمضان آ رہا ہے، مسجدوں میں لوگوں کے اوپر سختی نہ کریں۔ رمضان آ رہا ہے، ایک دوسرے کے اوپر فتوے بازی نہ کریں۔ رمضان آ رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ رمضان آ رہا ہے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانے کی بات نہ کریں۔ اگر کسی کی نماز صحیح نہیں، روزہ صحیح نہیں، اپنی مسجد کو امام کو بتائیں کہ جمعے میں فلاں مسئلہ بیان کر دیجیے گا۔ اسلام نے کہا ہے کہ انفرادی طور پر اگر کسی کی تربیت کرنی ہے تو الگ اس کے گھر جا کے، وہ بھی وہ بندہ جس کو وہ برا نہ مانے۔ ہماری ہٹ دھرمیوں نے، ہماری گنڈا گردیوں نے بتھیروں کو گناہ کے اوپر مستقل کر دیا۔ وہ کہتا نہیں، تو نے مجھے چھیڑا اس لیے میں اس گناہ کے اوپر یہیں کھڑا رہوں گا، میں ہٹوں گا نہیں پیچھے۔ وہ اکیلا اس گناہ کے اندر شریک نہیں، ہم بھی ساتھ میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ ہم نے زیادتی کی ہے، ہم نے ظلم کیا ہے۔ ظلم کرنے والوں میں سے نہ بنے۔ رمضان المبارک کا استقبال اس کی شان کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہاں پنجاب میں رواج چلا کئی سال پہلے، اب تھوڑا سا کم ہو گیا، وہ کہتے اپنے اپنے کمروں پہ ایک ایک حافظ بلا لو، بس وہیں تراویحیں پڑھ لیں گے۔ آج ذرا 10 منٹ زیادہ ہو جائیں گے تو جی وہیں تراویح پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مسجد جو ہے نا، کوئی بھی مسجد دنیا کی، آپ کو نہیں پتا یہ ہے تو اینٹ پتھر، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ اپنے نمازیوں کے لیے دعا کرتی، اور پھر اس کو غصہ بھی آتا ہے، جو اس کو ویران کرتے ہیں ان کے لیے بد دعا بھی کرتی۔ پڑھ لیجئے بخاری شریف کی حدیث، دعا بھی کرتی ہے بد دعا بھی کرتی ہے۔ اس لیے اپنی مسجد کو
آباد کر لیں. اور وہ لوگ بھی سنیں آج کے جمعے میں جن کو شوق ہے 3 دن میں قرآن سن لینا ہے, 11 دن میں سن لینا ہے. قرآن پاک کی جو نعوذ باللہ لائیو بے ادبی شروع کی ہے اب ان مسلمانوں نے, چپ ہیں چنگے چنگے مولوی, چپ ہے. 3 دن میں کون سا قرآن ضروری ہے تراویحوں میں ختم کرنا؟ حدیث پاک میں تو آیا کہ پورے رمضان نماز تراویح میں قرآن پاک سنا جانا چاہیے. تو یہ 3 دن میں, باقی انہوں نے 27 دن کہاں جانا ہے جی؟ اور 3 دن میں جو نالائق لوگ انتظام کرتے ہیں, اللہ کے غضب کو پکارتے ہیں رمضان کے مہینے میں, آپ ان کی حالت دیکھ لیجئے جا کے. امام نیت باندھتا ہے, یہ نعوذ باللہ باہر بیٹھ کے بیڑیاں پھونک رہے ہوتے ہیں. وہ جب 1 گھنٹے بعد کہتا ہے اللہ اکبر رکوع میں, تو دوڑ کے سارے جا کے نیت باندھ لیتے ہیں. ایسے بدماشوں کے چھترول پھرنی چاہیے. تمہیں یہ گنڈا گردی نظر نہیں آتی؟ تمہیں غیر مسلموں کی تو نظر آ جاتی کہ فلاں بندہ نعوذ باللہ قرآن پاک کی بے ادبی کر رہا ہے, فلاں نے قرآن پاک کے متعلق یہ کہہ دیا. یہ بدماشی نظر نہیں آ رہی؟ یہ جو 3 دن میں 11 دن میں قرآن پاک کی بے ادبی کر رہے ہیں, یہ گنڈے نظر نہیں آ رہے؟ ساری کی ساری مسجد باہر سڑک پر پھر رہی ہے, 3 صفحے کھڑی ہیں, امام سنا رہا ہے, 3 دن میں قرآن ختم ہونا ہے جی, حافظ ریل آئے ہوئے ہیں جی, اللہ اکبر. پوچھا نہیں کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ جو تماش بینی ہو رہی ہے اسلام میں, یہ اس لیے بنائی ہے مسجد؟ ہمارے یہاں بھی شہر میں ایک ہے, انہوں نے شروع کیا جی 3 دن میں قرآن پڑھنا. بھائی جانا کہاں ہے باقی کے 27 دن؟ کیا باقی کے 27 دن تراویحیں معاف ہو گئی ہیں؟ اور یہ 3 دن کا قرآن ہے کہ بعد میں پیچھے کھڑے ہو کے تم بدماشی کرتے رہو اور رکوع کو وقت آ کے نیت باندھ لو. پھر یہ پوچھتے ہیں کہ مصیبت کیوں آئی؟ قرآن پاک کے ساتھ نعوذ باللہ گستاخی کر کے پھر جا کے پیر جی کو پوچھیں گے اجی پیر جی گھر میں بڑی پریشانی ہے, کیوں آئی؟ تو کر کیا رہا ہے یہاں رمضان میں؟ پھر یہ جا کے بڑے بڑے بزرگوں کو جا کے کہتے ہیں جی سر پہ ہاتھ رکھ دو ہمارے. وہ تو 200 سر پہ ہاتھ رکھوا لے جو نعوذ باللہ اللہ کے قرآن کی بے ادبی کرتا ہو. وہ جس نے اللہ سے دشمنی مول لے لی رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں, وہ چاہتا ہے کہ میرے سر پہ ہاتھ کوئی مولوی رکھ دے, اس کا بیڑا پار ہو جائے. اسلام میں ایسے بیڑے پار نہیں ہوتے. رمضان کو اگر گزارنا ہوگا تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے گزارنا ہوگا. کسی کا نیا ایجاد کیا ہوا طریقہ اللہ تعالیٰ کے حضور قابل قبول نہیں ہوگا. کان کھول کے سن لیں وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ رمضان کو ہم اپنے طریقے سے گزاریں گے. نہیں, رسول اللہ کا حکم ہے کہ نماز میں آخری پہر میں رات کے نماز پڑھو, جو تراویح کی نمازیں ہیں. رسول اللہ کا حکم ہے جماعت سے نماز پڑھیں. رسول اللہ کا حکم ہے روزہ دار روزہ رکھے تو پھر اس کے بعد جھوٹ نہ بولے. رسول اللہ کا حکم ہے کہ روزہ دار روزے کو پھاڑے نہیں, مطلب اپنی کام سے کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے روزہ ٹوٹ جائے. وہ کھانا پینا نہیں ہے, وہ نعوذ باللہ گالی دینا ہے, وہ گندگی کے ارادے کرنا ہے, وہ کسی کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کا ارادہ کرنا ہے, بے ایمانی کا ارادہ کرنا ہے, کسی کے ساتھ ٹھگی کا ارادہ کرنا ہے. تو رمضان کس کے طریقے سے گزارنا ہے بھائی؟ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.